وہ مسلمان ہوا اللہ پاک نے اس کو جنتی بنا دیا۔ ابو طالب ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا، پرورش کرتا رہا، مسلمان نہ ہوا۔ کیونکہ شرک جو ہے نا یہ بہت لعنتی بیماری ہے۔ تمام گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے بھائی، شرک معاف نہیں کرتا۔ تو تمام گناہ بھی حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرتا، وہ دوسرے کو دینا پڑتا ہے یا معاف کروانا پڑتا ہے۔ خالہ جی کا کار نہیں ہے دنیا اپنے نفس کے خلاف زندگی گزارنی ہوگی۔ تم نے بھی تو ہم نے بھی تو صحابہ نے نفس کے خلاف زندگی گزار دی، اور صحابہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر بتا دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں تجھے مصیبتوں کے اندر پاتا رہا۔ تم صحابہ کرام نے صبر کیا، اللہ آسمان کے اوپر راضی ہو گیا۔ بھائی صحابہ کے اوپر انگل نہ اٹھائیں خدا کے لیے، میں آپ کی منت کرتا ہوں صحابہ کے آگے انگل نہ اٹھاؤ۔ تمام صحابہ اللہ پاک نے اعلان فرما دیا نا رضی اللہ عنہم ورضوا۔ قرآن فرماتا ہے میں نہیں بتاتا میں کون ہوں، تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ تو بھائی دکھلاوے کی عبادت حرام، راکاری کی عبادت حرام، راکاری کی عبادت حرام، حرام کا پیسہ کما کے کھانا، پیسہ کھانا، وہ عبادت بھی قبول نہیں ہوگی بھائی، قبول نہیں ہوگی۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک پوچھ پڑا، اس نے خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ لیا، زاروں کا تھا، رونے لگا، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ساری زندگی یہ روتا رہے گا، اس کے گناہ اللہ کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری زندگی آرام کماتا رہا، اس نے جو چادریں پہنی ہیں طواف کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے پہنی ہیں، یہ آرام کے پیسوں کی ہے، اور کھانا بھی اس نے آرام کا کھایا۔ تو یا رسول اللہ یہ کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چادر اڑا دے اور کھانا بھی حلال کا کھائے، تو جتنی زمینیں مکان خریدے ہیں وہ اپنے اللہ کے ساتھ عہد کرے، خانہ کعبہ کا غلاف پکڑے، عہد کرے، اللہ میں نے جو کچھ آرام کمایا اب تجھے ضائع کر کے دکھاؤں گا، فروخت کر کے گندی نالیوں اور نالیوں کے اوپر لگاؤں گا، تو یہ ایسا کر کے دکھائے گا، جب چلا جائے گا ایسا کر کے دکھائے گا، یہ بھائی ایسا ہو جائے گا جس طرح مئو کے پیڑ کے اندروں اب پیدا ہوا، اب پیدا ہوا بھائی، اب پیدا ہوا، اب پیدا ہوا۔ حلال کمائے، ہمارا یہ چارپائی کے اوپر پڑا ہوا، ہمارا مقصد بیان کرنے کا یہی ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے، حلال کمائیں، حلال کھائیں، حلال کے کام کریں، حرام کے کاموں سے نفرت کریں۔ ہمارے بیان کرنے کا یہی ایک مقصد ہوتا ہے۔ دیکھیں بھائی میں پورے شہر کے اندر دعوت دیتا رہا، یہ دعوت دیتا رہا،
دیتا رہا، ڈی پی آفس کے اندر بھی میں نے دعوت دی، کچہریوں کے اندر بھی میں دعوت دیتا رہا ہوں الحمدللہ، مجسٹریٹوں کے سامنے بھی میں دعوت دیتا رہا ہوں، مجسٹریٹ اٹھ کر کھڑے ہو کر سنتے رہے ہماری دعوت، اسپتالوں کے اندر بھی دیتا رہا، کوچوں کے اندر بھی دیتا رہا، مکے کے اندر بھی میں دیتا رہا ہوں دعوت اللہ کی رحمت کے ساتھ، ہمارے بیان ہوتے رہے، مدینے کے اندر بھی ہمارے بیان ہوتے رہے، مدینے والوں کو بھی دعوت دیتا رہا ہوں، مدینے کے اندر بھی ہوتے رہے ہمارے بیان، ہوتے رہے بھائی۔ تو میں بات یہ کرتا ہوں، دکھلاوے کی عبادت حرام ہے، اگر میں دکھلاوے کے لیے بیان کرتا ہوں تو مجھے کچھ بھی نہیں قیامت کے دن ملے گا، نیچے پھینکا جائے گا، راکاری کی عبادت کروں گا مجھے کچھ نہیں ملے گا، نیچے ہی پھینکا جائے گا۔ تو بھائی پیسے لے کر عبادت کرنا، پیسے لے کر عبادت، میں اب بیان کروں گا مجھے اتنے ہزار آپ دیں گے، اتنے ہزار مجھے دیں گے، بیان کرنے کا چکوتا کریں گے تم اور ہم، بیان کرنے کا چکوتا تم کریں گے اور ہم کریں گے۔ تو بھائی ایسا صحابہ نے کیا، صحابہ نے تو اپنی جائیدادیں فروخت کر کے اللہ کے دین کے اوپر لگا دیں، محنت مشقت کرتے رہے، پیسہ کماتے رہے اور دعوت اور تبلیغ کے اوپر لگاتے رہے۔ بھائی دعوت اور تبلیغ نبیوں کا کام ہے، 1,24,000 ود کا نبیوں نے کیا، نبیوں کے صحابہ نے کیا، دعوت تبلیغ کا کام کیا۔ صحابہ کرام پوری دنیا کے اندر دعوت دینے کے لیے لا الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کا ڈنڈ کا بجاتے رہے، کیسر کے اندر بھی بجاتے رہے، کسرا کے اندر بھی بجاتے رہے، انڈیا اور پاکستان ایک سا، یہاں بھی کلمے کا ڈنڈ کا بجاتے رہے، دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، صحابہ کرام تو تبلیغ کرتے رہے پوری دنیا کے اندر، خلیل کے ملکوں کے اندر بھی تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، ابشیوں کے اندر دعوت کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، جیب سے خرچہ کرتے رہے، تن من لگاتے رہے، دیکھ دیکھ کر دنیا مسلمان ہوتی رہی۔ ہو بھائی دعوت دیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت کا کام شروع کیا، ان کے بیٹے یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا، زکریا علیہ السلام نے شروع زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا، مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا، مولانا جمشید رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا، حضرت جی نے شروع کیا۔ او بھائی چلہ لگائیں، 4 مہینے لگائیں، 4 مہینے لگائیں، سروزہ لگائیں، 3 گھنٹے لگائیں،
صبح قرآن پڑھیں شام قرآن پڑھیں، ذکر کرتے رہیں گے، ذکر کرتے رہیں، اس کا نام ہے بھائی دعوت اور تبلیغ، کرتے رہیں گے، آپ بھی کرتے رہیں گے اور میں بھی کرتا رہوں بھائی، اور عمل کر کے دکھاتے رہیں گے آپ بھی اور میں بھی آرام کو ماتا رہوں گا، ملاوٹ کر کے کھاتا رہوں گا، کوڑ مار کر کماتا رہوں گا، سود لیتا رہوں گا، سود کے اوپر پیسے رکھاتا رہوں گا، جوئے کھیلتا رہوں گا، جوئے کھلاتا رہوں گا، شرابیں پیتا رہوں گا، شرابیں فروخت کرتا رہوں گا، شرابیں فروخت کرتا رہوں، ڈاکے مارتا رہوں گا، چوریاں کرتا رہوں گا، اور چوریاں کرنے کے بعد دوسروں کے زمینیں دباتا رہوں گا، دوسرے کے حق دباتا رہوں گا، تو کبھی ہمیں اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ رشوت دے کر کام کرواتا رہوں گا، رشوت لے کر کام کرتا رہوں، مجھے کبھی اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ دنیا ہے، دارالامتحان ہے بھائی، دارالامتحان ہے۔ کون ہماری باتیں مانتا ہے، کون ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانتا ہے، یہ دارالامتحان ہے۔ من چاہی زندگی میں گزاروں گا، کبھی بھی قبر سے عذاب سے نہیں بچوں گا، قیامت کے عذاب سے بھی نہیں بچوں گا، اور جہنم کی آگ سے بھی کبھی نہیں بچوں گا، ہم نہیں بچوں گا۔ اگر تم بھی ایسا کرتے رہو گے کبھی بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچو گے۔ او بھائی، جہنم سے تب چھٹکارا ملتا ہے اور جنت تب ملتی ہے اللہ کی باتیں ماننے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے سے، تب باتیں بنتی ہے، جنت ملتی ہے۔ قبر کا عذاب بھی آنکھ کے چمکارے کے اندر ختم ہو جاتا ہے، قیامت کا دن پسینے کے اندر ڈوب جانا ہے تم نے اور ہم نے، وہ بھی آنکھ کے چمکارے کے اندر گزر جانا ہے بھائی، ماننے سے گزر جانا ہے، پھر جنت مل جاتی ہے۔ جو مانے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے گا اور اللہ کے حکم مانتا رہے گا، انشاءاللہ اللہ اس کو جنت دے گا۔ جو نہیں مانے گا وہ اپنے پاؤں کے اوپر کہاڑا مارے گا۔ بھائی دنیا دارالامتحان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کون ہماری باتیں مانتا ہے، کون ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ او بھائی، دکھلاوے کی عبادت آرام، راکاری کی عبادت آرام۔ دیکھیں، دلوں کا پیت اللہ جانتا ہے، دلوں کا پیت اللہ جانتا ہے، ہمارے دل کے حالات اللہ جانتا ہے اور تمہارے بھی دل کے حالات۔ تو پہلی امتوں کے اندر جب ایسا کرتے تھے جیسا تم اور ہم کر رہے ہیں تو اللہ چکھڑوں کا عذاب لاتا تھا، پانی کا عذاب لاتا تھا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے کے اندر پانی کا عذاب لایا، پوری دنیا کی آبادی کر کے دکھائی، 80 آدمی اللہ کی باتیں مانتے تھے، نوح علیہ السلام نبی مانتے تھے، وہ بچ گئے۔ خانہ کعبہ آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر تھا، اللہ نے آسمان کے اوپر اٹھا دیا، دوبارہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا، اللہ پاک نے بادلوں کا نقشہ دیا اور بادل کے ٹکڑے کو دیکھتے رہے اور ایرا نکالا، اس ایرے کے اوپر خانہ کعبہ بنایا گیا بھائی، بنایا گیا۔ اس کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے بھی مزدوروں کا کام کیا اور ابراہیم علیہ السلام مستری بنے رہے، پتھر کے اوپر کھلتے تھے، پتھر کے اوپر کھلتے تھے، پتھر لف بن جاتا تھا
اوپر چلا جاتا تھا، اپنا کام کرتے رہے۔ تو پہلا جو خانہ کعبہ ہے نا، اس کے پاس اب ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، نظارہ دیکھ رہے ہیں، اور یہاں جو خانہ کعبہ بنایا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت طواف کر رہی ہے بھائی، امت طواف کر رہی ہے۔ یہ باتیں ہیں بھائی، ہم تبلیغ کے اوپر تبلیغ کے اوپر سال لگائیں، چلہ لگائیں، 4 مہینے لگائیں، 3 دن لگائیں، 3 گھنٹے لگائیں، یہ تبلیغ کا کام نبیوں نے کیا، صحابہ نے کیا، لیکن عمل کر کے بھائی دکھائیں۔ اگر تم بھی سود کے اوپر پیسے تبلیغ کے اوپر جاتے رہیں گے اور میں بھی جاتا رہوں گا، سود کے اوپر پیسے نکالتا رہوں گا، تو یہ بات مان رہے ہیں، تم بھی رشوت دے کر کام کراتے رہیں گے، تبلیغ کے ساتھ جاتے رہیں گے اور میں بھی جاتا رہوں گا۔ تو ایسا کام صحابہ نے کیا، تم بھی ڈاکے مارتے رہیں گے، میں بھی ڈاکے مارتے رہوں گا، تو صحابہ کرام نے ایسا کام کیا۔ تم بھی جوئے کھیلتے رہیں گے، جوئے کھلاتے رہیں گے، میں بھی کھلاتا رہوں گا، تو ایسا صحابہ کرام نے کیا۔ او بھائی، جن باتوں سے اللہ پاک نے منع فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تم بھی یہ باتیں مانتے رہو گے، اللہ کے حکم مانتے رہو گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے۔ میں بھی جاتا رہا ہوں تبلیغ کے ساتھ، تم بھی جاتے ہیں، او بھائی عمل کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ پھر اگر تم بھی عمل نہیں کرے گے، میں بھی عمل نہیں کروں گا، میں بھی رشوت دے کر کام کراؤں گا، رشوت لے کر کام کروں گا، ڈاکے ماروں گا، چوری ماروں گا، ہیروئن فروخت کروں گا، تم بھی ہیروئن فروخت کریں گے، تو بچ جائیں گے، نہ تم بچیں گے نہ ہم بچیں گے۔ تبلیغ کے ساتھ وقت لگائیں اور عمل کر کے دکھائیں۔ عمل سے بنتی ہے جنت، بے عملی سے ملتی ہے جہنم۔ تو ہم یہ کام تبلیغ کے اندر جاتے رہیں گے، تم بھی اور ہم بھی، تو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کرتے رہیں گے، تو تبلیغ کا نقصان کریں گے تم اور ہم۔ اتنی کافی ہے، تمہیں اور ہمیں نقصان۔ یہ فائدہ ہم کچھ آ نہیں رہے ہیں، فائدہ پہنچتا ہے تبلیغ کے ساتھ جانے کا، سال لگانے کا، چلہ لگانے کا، دست لگانے کا، تب پہنچتا ہے۔ عمل تم نے بھی کرنا ہوگا، ہم نے بھی کرنا ہوگا۔ میں نے کہاں سے آدم علیہ السلام کا ذکر لیا؟ دعوت تبلیغ کا، ان کے بیٹوں کا کیا، صحابہ کرام کا میں نے آپ کے آگے پیش کر دیا اللہ کے فضل کے ساتھ۔ تو دیکھیں بھائی، یہ تبلیغ کا جو کام ہے، دعوت اور تبلیغ کا جو کام ہے، یہ نبیوں نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعیوں نے کیا، العلماء وارث الانبیاء، علماء تبلیغ کا کام کرتا۔ میں بے عمل عالم کی باتیں نہیں کرتا ہوں، عمل والے عالم کی باتیں کرتا ہوں۔ بے عمل عالم تو ایسا ہوتا ہے، گدے کے اوپر کتابیں رکھی گئیں، تفصیل کی رکھی گئیں، قرآن کی رکھی گئیں، گدے کو کچھ پتہ نہ چلا۔ تو بے عمل عالم نے عمل حاصل کیا، عمل نہ کیا، عمل نہ کیا تو اللہ پاک نے 3000 سال دوزخ کی آگ بال کر رکھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے جہنم 3000 سال جہنم کی آگ بال کر رکھی ہوئی ہے، اور قبر کے اندر بھی آپ کو اور تمہیں اور ہمیں سزا ملے گی، اور قیامت کا دن جو مکنے نہیں آئے گا، پسینے کے اندر ڈوب جائے گی پوری مخلوق، ادھر بھی ہم نہیں بچ سکیں گے۔ بھائی عمل کر کے دکھانا ہوگا۔
اگر بیملی تم بھی تبلیغ کے ساتھ جائیں گے، میں بھی جاؤں گا، عمل نہیں کروں گا تو جو تبلیغ کا نقصان کروں گا۔ تبلیغ کا کام تو یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ جو بیغمبلی کرے گا اس کا اپنا نقصان ہوگا، تبلیغ کا بھائی نقصان نہیں ہوگا۔ تو بیغمبل عالم پڑھتا رہا، عمل نہ کیا، وہ جانے، اس کا اللہ جانے۔ عمل والے جو عالم ہیں بھائی، العلماء وارث الانبیاء، وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اب میں چھوڑتا ہوں یہاں ہی، بس یہاں ہی موضوع چھوڑتا ہوں۔ میں اب آپ دیکھیں آگے نکلتا ہوں، صحابہ کا زمانہ بھی چھوڑتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی چھوڑتا ہوں، اور پیچھے آگے جاتا ہوں بھائی، آگے کوئی زمانہ بگڑ گیا۔ جب زمانہ بگڑ گیا، دنیا بگڑ گئی بھائی، بگڑ گئی۔ جب بگڑ گئی تو ایک ظالم بادشاہ آ گیا۔ جیسی عوام ہوتی ہے، ہمارے جیسے عمل ہوگے نا، تمہارے جیسے عمل ہوگے، ہمارے حکمران بھی اللہ ہمارے اوپر ایسے لائے گا بھائی۔ جب بگڑ گیا تو ظالم بادشاہ آ پڑا ان کے اوپر، الحمدللہ وہ ظلم کرتا رہا۔ جب اس کے موت کے قریب پہنچا تو اس نے اپنے دوستوں کو بلایا، دیکھیں اب تو میں بچتا نہیں ہوں، بیمار ہوں، مجھے بیماریوں نے گھیر لیا، بچتا تو میں نہیں ہوں، مجھے کوئی راستہ دکھائیں۔ وہ کہنے لگے ہمارے پاس ہے تمہارے لیے، میں جہنم سے بچ جاؤں، ہمارے پاس ہے تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ ساری زندگی میں تمہاری مدد کرتا رہا ہوں، کچھ مجھے بات بتائیں۔ وہ بات بتاتے ہیں تجھے، تمہارا داماد ہے جوانترا ہے، وہ اللہ کا ولی ہے، تمہارا بیٹا تو اس سے بھی ظالم ہے، وہ اگر اس کو حکومت دے دو تم تو پھر وہ ہو سکتا ہے یہ عمل اللہ پسند آ جائے تو اللہ آپ کے ساتھ کوئی رعایت کر دے۔ اس نے اپنے جوانترے داماد بلایا، داماد پیش ہوا، بیٹا میں آپ کو، داماد کون تھا؟ عمر بن عزیز رحمت اللہ علیہ، عمر ثانی تھا۔ میں حکومت آپ کو دیتا ہوں، آپ حکومت لے لے۔ اللہ کے ولی نے جواب دیا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا۔ منتیں کرتا رہا، یہ نہیں مانتا تھا۔ سر کے اوپر پگڑی لائی، پاؤں کے اوپر رکھ دی، بیٹا میں محنت کرتا ہوں، پھر بھی عمر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے نہ مانا۔ پھر بول پڑا، چیخ پڑا، فرعون بھی چیخ پڑا تھا نا پانی کے اندر، موسیٰ میں نے مان لیا تمہارے اللہ کو بھی، تجھے بھی نبی مان لیا، موت سامنے آ، اس کے بھی سامنے موت آنے والی ہے نا۔ اب چیخ پڑا، کہنے لگا اللہ ہمارا بیٹا آئے گا، مجھ سے بھی ظالم ہے، والمخلوق اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم کرے گا، اگر ہمارا بیٹا
ظلم کرے تو اس ظلم کی سزا عمر بن عبدالعزیز دینا۔ عمر بن عزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگ پڑے، سین کر دیا، اپنے گھر چلے گئے، اپنی بیویاں بتانے لگے دیکھیں میں تو اب مسکین پڑ گیا، کیا ہوا؟ بیویاں بتانے لگا، باتیں بتانے لگا، میں نے سب کچھ بیت المال کے اندر اپنا جمع کروا دیا، تجھے بھی طلاق دیتا ہوں، اپنی مرضی کی شادی کر لینا۔ وہ کہنے لگی میں تو آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے انشاءاللہ۔ فرمانے لگا اللہ کا ولی، پھر اپنا جو والد نے تجھے مال دیا آپ نے بھی قوم کے خزانے کے اندر جمع کرانا ہوگا۔ اس نے بھی بات مان لی، قوم کے خزانے کے اندر جمع مال کروا دیا۔ وہ بتانے لگی یہ پتھر ہے، یہ ہمارے پاس رہنے دینا۔ اس پتھر کی قیمت اتنی تھی، پورے عرب کے پورے بازار کے اندر جتنے سونے کی قیمتیں نہیں بن سکتی، اس پتھر کی قیمت اتنی تھی۔ عمر ثانی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ بھی جمع کرانا ہوگا، آپ نے وہ بھی جمع کرا دیا۔ عمر بن عزیز رحمۃ اللہ علیہ نے چگڑی بنانی شروع کی اور بیوی گارا دینا شروع کر دیا۔ سارا دن چگڑی بناتے رہے۔ ایک سیلی آ گئی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کی، اس کو اشارہ کیا، وہ بیٹھ گئی۔ جب چگڑی مکمل ہوئی تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے۔ انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی نے اور اس کی سیلی نے باتیں کیں، وہ مبارک دینے کے لیے آئی تھی، حکومت کی مبارک دینے کے لیے آئی تھی۔ وہ بتانے لگی سیلی یہ تمہارا جو مزدور تھا یہ صحیح نہیں تھا۔ بیوی عمر کی بیوی بولنے لگی کیا اس کے اندر آپ نے نقص دیکھا؟ وہ کہنے لگی جب تجھے دیکھتا تھا بھر کر دیکھتا تھا اور مسکراتا تھا، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں یہ بندہ صحیح نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی آپ کو بھی یہ وہ دیکھتا تھا، اس نے بتایا مجھے تو اپنا منہ بھی نہیں دکھانے دیتا تھا، منہ بھی آنکھ سے دور رکھتا تھا۔ یہ ہمارا خاوند ہے، میں اس کی بیوی ہوں، یہ ملک کا بادشاہ ہے۔ سیلی حیران ہوئی، حیران ہو کر چلی گئی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ حکومت کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ ظالموں کو جائیدادوں جنہوں نے دبائی ان سے جائیدادیں لے کر مظلوموں کو دیتے رہے۔
عدل انصاف کرتے رہے، ان کو زہر دی گئی، اب بیمار پڑ گئے، بیمار پڑ گئے، سالہ آ گیا، بیمار کرسی کرنے کے لیے آ گیا، آ گیا عمر، تمہارے بیٹے کیا تجھے یاد کریں گے، تم نے تو اپنے بیٹوں کے لیے مکان بھی نہ بنایا۔ عمر بتانے لگا ہمارے پاس کیا ہے، کچھ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا میں آپ کو پیسے دوں، اللہ کے ولی نے بتا دیا دے دے، اس نے لائے پیسے عمیانیوں کا۔ عمر بن عبدالعزیز جہاں رہتے تھے وہ ڈھیر لگا دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ حلال کے پیسے ہیں، نہیں ہمارے پاس حلال کے کب ہیں، میں تو اپنے والد کے زمانے کے اندر رشوتیں لیتا رہا ہوں، اور لے کر میں نے یہ مال جمع کروا دیا۔ انہوں نے بتایا ولی نے بتایا اس مال کی مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ حرام کا مال ہے، حرام کے مال کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں جن کو تو نے لوٹا ہے ان کو واپس کر کے دینا۔ اب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھیں اب میں نے پلیٹیں نکالی ہیں، یہ زخم دیکھیں 2 دن ہوئے، میں نے اب پٹی اتار دی کہ اس کو ہوا لگنے دو، ڈنگے اب نکال کر آیا ہوں۔ ہائے خائے، اس نے مال اٹھا لیا، لے گیا۔ حرام کمانے والا جو ہوتا ہے وہ حرام سے نہیں ڈرتا، اسے قبر بھی بھولی ہوئی ہوتی ہے اور قیامت بھی بھولی ہوئی ہوتی ہے، اور خود اللہ پاک کو حساب دینا بھی بھولا ہوا ہوتا ہے، اور جہنم بھی ان کو بھولی ہوئی ہوتی ہے، جہنم بھی بھولی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جہان میٹھا، اگلا جہان کس نے ڈٹھا، اللہ بخشے تو گناہگاراں بھی بخش کر دکھا دیتا ہے ہمارا اللہ، اگر نہ بخشے تو اللہ پرہیزگاروں کو بھی نہیں بخشتا۔ او بھائی اللہ کا قرآن پڑھا ہوا ہے، اللہ کا قانون ہے، جو اس قرآن کے مطابق زندگی گزارتا رہے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ قبر کے اندر بھی بچ جائے گا۔ قبر یا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کے باغوں سے باغ ہوتی ہے یا جہنم کے گڑھوں سے گڑھ ہوتا ہے، گڑھ ہوتا ہے، یہ عالم برزخ ہوتی ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مال قبول نہ کیا، سالے نے اٹھا لیا، کیونکہ اسے جہنم بھی بھولی ہوئی تھی، قبر بھی بھولی ہوئی تھی، قیامت کا دن بھی بھولا ہوا تھا، لے گیا۔ اب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیویاں بلایا، بچوں اور بچیوں کو بلایا،
بلانے کے بعد فرمانے لگا کچھ چند پیسے تنخواہ سے بچے ہوئے تھے، 25 تھے یا 12.5 اس زمانے کے روپے تھے، یا 25 یا جتنے بھی تھے، اس نے بلا کر بیوی کو بھی برابر تقسیم کی، برابر پائی، برابر تقسیم کی، بیویاں بھی اتنے پیسے دیے، بیٹیاں بھی اتنے پیسے دیے، اور بیٹوں کو بھی اتنے پیسے دیے، اور ابا کیا برابر تقسیم پیسے کر دیے۔ بتانے لگا بیویاں اگر اللہ کا حکم مانتی رہیں گی تم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتی رہیں گی تم تو ہمارا اللہ تمہیں دے گا۔ بچوں کو بھی بتایا، بچیوں کو بھی بتایا، اللہ کے حکم مانتی رہے گی تم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتی رہیں گی تم، میں تمہیں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ تمہیں دے گا۔ اگر تم اللہ کے حکم کے خلاف کاروانے زندگی گزارتے رہو گے تمہاری ہمیں کچھ بھی پرواہ نہیں ہے۔ بھئی وہ اللہ کے حکم مانتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارتے رہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جس نے زار دی اس کو بلایا، اس کو بتایا بھائی دیکھیں تو نے مجھے کیوں زار دی؟ وہ کہنے لگا مجھے فلانے بندے نے بتایا، ان کے آنکھیں کے اوپر میں نے زہر دی، ان سے میں نے پیسہ لیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب پتہ ہے نا تجھے، میں تو ملک کا بادشاہ ہوں، بات ہماری غور کے ساتھ سن لینا، تو نے ایسا پیسے کے لیے کیوں کام کیا؟ جا ہمارے ساتھ عہد کر، ہمارے ساتھ وعدہ کر، میں پوری زندگی کے اندر ایسا کام کبھی نہیں کروں گا، تو میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے قاتل کو معاف فرما دیا اور شہادت کی موت پا گیا۔ الحمدللہ اللہ پاک نے کیا کیا نظارے دیے۔ پھر وہ ظالم بادشاہ عمر بن عزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آ گیا سب سے پہلے اپنی بہنوں کے گھر کے اوپر چھاپا مار دیا، کچھ نہ ملا۔ اے اللہ جی کچھ نہ ملا۔ جب کچھ نہ ملا تو کہنے لگا اپنی بہن کو، کہنے لگا جو تمہارے خاوند نے مال جمع کرایا خزانے کے اندر بتائیں تو میں تجھے
واپس کر کے دیتا ہوں، جو مال تو نے جمع کرایا بتائیں تو میں تجھے واپس کر کے دیتا ہوں۔ وہ بتانے لگی جو مال ہمارے خاوند نے پسند نہ کیا، ہمارے سربراہ نے پسند نہ کیا، اس مال کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ او بھائی جو 25 یا 12 یا جتنے بھی ونڈ کر دیے